شکریہ جناب اسپیکر. میں کوشش کروں گا کہ مختصر بھی رہوں اور میں کوشش یہ بھی کروں گا کہ جتنے اکانومی سے ریلیٹڈ پوائنٹس جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں، فائنینس سے، ریونیو سے، کٹ موشن سے ریلیٹڈ، ان سب کا جواب بھی دے سکوں. مجھے افسوس ہے کہ بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں جنہوں نے بڑی پرجوش تقاریر کی تھیں، لیکن جب ایک ٹویٹ کی بنیاد پہ یا کوئی ایک چھوٹی موٹی سی خبر کی بنیاد پہ تقریر کر دی جائے تو پتہ ہوتا ہے کہ ان فگرز کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات تو یہ ہے کہ نوید قمر صاحب نے ہمیشہ کی طرح بڑی مدلل تقریر کی، اور میں ہمیشہ ان کی تقریر کو بڑے غور سے سنتا ہوں کیونکہ یہ خود بھی فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. انہوں نے بتایا کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس کو آپ نے کیوں مرکوز بنایا یا اس سے آپ کیوں ڈرا کر رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کہ وہ کیوں ایسے ہے. دیکھیں، ہمارا پاکستان کی جو اکیلیز ہیل رہی ہے اکانومی کی، اگر آپ پچھلے 20 سال میں دیکھیں تو وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی رہا ہے. چھوٹے چھوٹے گروتھ کے فیزز آئے ہیں اور پھر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ قابو سے باہر ہوا ہے. جو اگلی حکومت آئی ہے اس کو اسٹیبلائزیشن میں جانا پڑا ہے. اس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے اسٹیبلائزیشن میں جانا پڑا، جس سے جی ڈی پی گروتھ کی ریٹ جو ہے وہ سفر کرتا ہے. اس سے آپ کو کرنسی ڈی ویلیو کرنی پڑتی ہے، جس سے انفلیشنری پریشر آتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ رائز کرنا پڑتا ہے. یہ میرے سے بہتر ان کو خود پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جب ان کی حکومت آئی تھی تو ان کو بھی ایک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا سامنا تھا. اس وقت جو فارن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن تھی وہ نیگیٹو نہیں تھی انٹرنیشنل کریڈٹ ریزروز کی جس طرح ہمارے دور میں تھی، تو کچھ فائنینس کرنے کے لیے کور موجود تھا، لیکن بہرحال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو تھا اس کی تعداد بڑی تھی اور انہیں اسٹیبلائزیشن کرنی پڑی. پہلے سال میں ان کی جو معیشت کی گروتھ کی رفتار ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ 1% سے بھی نیچے چلی گئی تھی. 0.4% کے قریب جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے چلی گئی تھی. کیوں وائی؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے. So that is why the current account deficit is so essential when we dispassionately look at the things کہ in پاکستان ہم جب تھوڑے سے گروتھ فیز میں جاتے ہیں، کیونکہ ہمارا سیونگز ریٹ اتنا لو ہے، انویسٹمنٹ ریٹ اتنا لو ہے، وہ کنزمپشن میں سپل اوور ہوتا ہے، امپورٹس میں سپل اوور ہوتا ہے، آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے، فوریکس ایکسچینج ریزروز بلیڈ کرنے شروع کر دیتے ہیں، اسپیشلی اف یو ہیو این اوور ویلیوڈ کرنسی جس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے علیحدہ فارن ایکسچینج ریزروز چاہیے. تو اس لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو اتنی زیادہ اہمیت ہم دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی اس کی جو گروتھ ہوتی ہے وہ اکیلیز ہیل رہی ہے. اور ڈیٹ ری پیمنٹ کا بھی اس سے تعلق ہے، کیونکہ یہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز کو ڈرا کر رہا ہے، ڈرا ڈاؤن کر رہا ہے، تو آپ نے جتنی ڈیٹ ری پیمنٹ کرنی ہے وہ اس کی سسٹینیبلٹی بھی آپ کی افیکٹ ہو جاتی ہے. اور ایسے ہوا 2018 میں کہ 2018 میں جب مسلم لیگ نون والے حکومت چھوڑ کے گئے تو کیا وجہ ہے کہ گروتھ ریٹ 5% پہ تھا، 5.4 پہ، لیکن موڈیز انٹرنیشنل جو تھا انہوں نے ان کی اکانومی کو ڈاؤن گریڈ کر دیا. کیوں؟ آئی ایم ایف نے مارچ 2018 میں رپورٹ شائع کی کہ پاکستان کی ڈیٹ سسٹینیبلٹی خطرے میں ہے، وچ از اے پولائٹ وے آف سیئنگ کہ یو آر نیئرنگ ڈیفالٹ. وائی؟ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہ آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ویکنس کی وجہ سے ہو رہا تھا. تو اس سے گروتھ بھی لنکڈ ہے، اس سے انفلیشن بھی لنکڈ ہے، اس سے انٹرسٹ ریٹس بھی لنکڈ ہیں، اس سے ڈی ویلیویشن بھی لنکڈ ہے. سو اٹ ڈز ہولڈ a pretty significant place in our scheme of things. Minorities اور places of worship کے اوپر انہوں نے ایک pertinent point raise کیا and I will check it with the officials کہ اس کا کیا status ہے اور کیا اپڈیٹ ہے اور اس میں کوئی ترمیم ہوئی ہے کہ نہیں. ٹیکس ٹارگٹ 1 ٹریلین ایکسٹرا. تو میں یہاں واضح کرتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے کووڈ کی جو ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ سے پہلے جو پہلے 9 ماہ تھے 17% گروتھ ریٹ جا رہا تھا، اور ابھی آخری کوارٹر رہتا تھا. آخری کوارٹر میں ایف بی آر کی گروتھ ریٹ جو ہے ٹیکس ریونیوز کا وہ سب سے ہائیسٹ ہو جاتا ہے، تو اس کی پیس سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو وی ور کانفیڈنٹ کہ ہم 4700-4800 ارب اس موجودہ فسکل ایئر میں بھی کلیکٹ کر لیتے اگر یہ کووڈ کی وبا جو ہے جس سے شاک نہیں لگا. اور یہ شاک یہ ڈیولپنگ ایک ہے، اس پہ ایڈوائزر فائنینس نے بھی ذکر کیا کہ دس از اے ڈیولپنگ سچویشن، وی آر مانیٹرنگ اٹ، بٹ بیسڈ آن دا ٹیکسز دیٹ ور لیویڈ ان دا پریویس فائنانس بل وی ور آن روٹ ٹو کلیکٹنگ 4800 بلین روپیز فار دس فسکل ایئر. احساس کا انہوں نے کہا کہ آپ نے ری نیم کر دیا، یہ کر دیا. 4 کیٹیگریز ہیں، صرف پہلی کیٹیگری وہ ہے کہ جس کا ڈیٹا بیس پول اور سیمپل ڈرا کیا گیا ہے بسپ کے ڈیٹا بیس سے. باقی ساری جو کیٹیگریز ہیں 40 لاکھ کی پہلی کیٹیگری ہے، اور باقی تقریباً جو 1 کروڑ 20 لاکھ کے قریب جو دوسری کیٹیگریز ہیں 3 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، ان سب میں فریش ڈیٹا ہے، فریش فنڈنگ ہے اور فریش سیمپل جو ہے وہ ڈرا کیا گیا ہے.
اس کے علاوہ NFC کے اوپر بات ہوئی کہ وہ بلوچستان ہائی کورٹ نے کیا. ہماری بھی کمٹمنٹ ہے آئین کے ساتھ, جو آئینی تقاضا ہوئے گا, جو کورٹس جس طرح بھی آئین کو انٹرپریٹ کریں گے, آف کورس وی آر کمیٹڈ کہ ہم بھی اس کو اسی طرح لے کے چلیں. اگر انہوں نے کوئی ٹیکنیکل ایشو اٹھایا ہے کہ کوئی ایڈوائزر یا کوئی نان الیکٹڈ ممبر اس کا ممبر نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے, اینڈ اگر کوئی ایسا ٹیکنیکل ایشو ہے تو وی ول ایڈریس دیٹ ٹیکنیکل پوائنٹ. اس کے بعد میرے دوست جو چلے گئے ہیں بڑی پرجوش تقریر کر کے, اور ہمیشہ یا وہ تقریر کے ختم میں شیکسپیئر کا کو کوٹ کہہ جاتے ہیں یا کوئی غالب کا کوٹ کہہ جاتے ہیں, انہوں نے ایکسپورٹس کی بات کی. ایکسپورٹس کی بات کم از کم انہیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہی موصوف وزیر تھے کہ جن 5 سالوں میں ایکسپورٹس میں کمی آئی, اور کبھی نہیں تھکتے اس ایوان میں ایکسپورٹس کا ذکر کرتے ہوئے. میرا ان کو بڑا عاجزانہ مشورہ یہ ہے کہ تقریر میں سے ایکسپورٹس والا پارٹ سکپ کر دیا کریں, کیونکہ دیٹس ناٹ ہز بیسٹ سوٹ. پاکستان میں شاید بڑے عرصے بعد کوئی حکومت آئی تھی کہ جس نے 5 سال میں ایکسپورٹ کی گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو کی, اور جناب موصوف وزیر سربراہی کر رہے تھے اس وقت کامرس ڈویژن کی. تو پہلی بات تو یہ, انہوں نے کہا کیٹاسٹرفی, PMLN جو نیئر ڈیفالٹ کیٹاسٹرفی چھوڑ کے گئی تھی, وہ ہم نہیں کہتے, وہ عالمی اداروں کی رپورٹیں پڑھ لیں. وہ دو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز نے ڈاؤن گریڈ کر دیا تھا ان کی اکنامک جو اسٹیٹس ہے اس کو. ہمارے دور میں پری کووڈ 20% سے زیادہ والیوم گروتھ ہو رہی تھی. فروری کے مہینے میں اسی سال فسکل ایئر ڈالر ٹرمز میں 14% سے زیادہ گروتھ ہو رہی تھی ایکسپورٹس کے اندر. انفارچونیٹلی جب کووڈ آیا پوری دنیا کے اندر اس کا اثر آیا, اور ہماری ایکسپورٹ مارکیٹس ویسٹرن یورپ, نارتھ امریکہ جو ہے وہ ادھر فرق پڑا. ہماری ایکسپورٹس نیچے گئیں, ہماری امپورٹس بھی نیچے گئیں, لیکن ایکسپورٹس بھی نیچے گئیں. انشاءاللہ کوشش ہم کریں گے کہ یہ جتنی جلدی پوری دنیا, کیونکہ ایکسپورٹس کا تعلق صرف پاکستان کی مارکیٹ سے نہیں گلوبل اکانومی سے ہے, اور جتنی جلدی گلوبل اکانومی اس ریسیشن سے باہر نکلتی ہے اور اس شاک سے باہر نکلتی ہے, اتنی جلدی انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹس بھی ریوائیو ہوئیں گی اور انشاءاللہ آگے گرو بھی کریں گی. انہوں نے کہا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب نیچے آ گیا تو آپ کی کرنسی کیوں ڈی ویلیو ہو رہی ہے. میں انہیں یاد دلاؤں گا کہ جب ہم فکسڈ ایکسچینج ریٹ میکنزم سے مارکیٹ ایکسچینج ریٹ میں گئے تو پہلے تو PMLN کے جو آخری 6-7 ماہ تھے اسی میں بہت زیادہ ڈی ویلیویشن ہو گئی تھی, اسی میں انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد جب ہم آئے اور مارکیٹ ریٹ ایکسچینج ریٹ پہ گئے تو وہ ایک اپنے مارکیٹ ریٹ پہ گیا اور 150-155 پہ جا کے سیٹل ہو گیا تھا. پھر جب کووڈ آیا تو صرف ہماری اکانومی نہیں, برازیلیا کی جو کرنسی ہے, ویٹنام کی کرنسی ہے, جو ایمرجنگ مارکیٹس کی کرنسی ہیں, سب پہ ایک رن ہوا ایمرجنگ اکانومیز کے اندر, اور وہاں پہ والیٹیلٹی آئی عارضی طور پہ, اور پھر وہ والیٹیلٹی کیونکہ فنڈز جو ہیں ان کا پل آؤٹ شروع ہوتا ہے ایمرجنگ اکانومیز کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے پوائنٹ ریز کیا شوگر پرائس کا. میرا خیال ہے شوگر کے اوپر بھی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں جو لوگ کم از کم اس وقت ہال میں موجود ہیں, ہم میں سے تو کوئی ہماری ان کی قیادت ضرور بینیفیشری ہے شوگر کے اس کی, اور پیپل سٹنگ ہیئر جو ہے دے آر ناٹ بینیفیشریز. اور اگر آپ شوگر کے اوپر ایک تھورو فورینزک انالیسس ہوا ہے, اور جس کا آپ ذکر بھی کیا پرائم منسٹر صاحب نے کہ کیا کیا اس انالیسس کے نتیجے میں فائنینشیل میل پریکٹسز باہر نکلی ہیں, تو یہ پوری قوم کے لیے ایک اچھی چیز ہے کہ اگر یہ سیکٹر ایز اے ریزلٹ آف دس رپورٹ اس کی پالیسیز ریفارم ہوتی ہیں, یہ سیکٹر ریفارم ہوتا ہے, تو ٹھیک ہے آپ کی قیادت جو ہے وہ بہت اس میں شوگر کی زیادہ ملز ہیں اور سارا کچھ ہے, لیکن دیکھیں ہمیں ملک کا بھی سوچنا چاہیے. اور جب ہم فائنینس اور اکنامک ٹیم بات کرتی ہے اور شوگر کے اوپر بات کرتی ہے تو پھر ہمیں یہ اپنی قیادت کو کی جو ہے نا خوشنودی لینے کی حاصل کرنے سے ذرا تھوڑا سا مورل کریج ڈیولپ کر کے ہمیں اس رپورٹ کی خراج تحسین نصرت کرنا چاہیے, اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے, اور ہمیں اس ریفارم مل کے ریفارم کرنا چاہیے شوگر کی اس انڈسٹری کو, کیونکہ اس سے کاٹن کا بھی تعلق ہے, اس سے پانی کا بھی تعلق ہے, اس سے ٹیکس ایویژن کا بھی تعلق ہے, اس سے ایکسپورٹ بیسڈ سبسڈیز کا بھی تعلق ہے. ہاٹ منی کی بات ہوئی تو ہاٹ منی جتنا آیا تھا جسے فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کہتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز بنے تھے, اسپیشلی اف یو ٹیک انٹو اکاؤنٹ دا فیکٹ کہ جو فارورڈ سواپس ہیں ان کی کلیئرنس بھی ہوئی. $4-5 ارب ہماری شارٹ ٹرم لائبلٹیز کلیئر ہوئیں, اور $4-5 ارب اس کے علاوہ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہمارے اس فسکل ایئر کے اندر ریزروز بڑھے. تو وہ تو $2-3 ارب تھے نا جو فورن پورٹ فولیو انویسٹمنٹ تھی, لیکن اگر آپ ان چیزوں کو نکالیں تو یہ 4-5 گنا زیادہ بنتا ہے جو آپ کا ڈالر کے جو شارٹ ٹرم لائبلٹیز آپ نے اسٹیٹ بینک کی کلیئر کی یا جو آپ نے فورن ایکسچینج ریزروز کیے.
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی بات کی کل میں یہ آلریڈی ایڈریس کر چکا ہوں اپنے کہ وہ جو بانڈز کو کنورٹ کیا گیا ٹریجری بلز کو کنورٹ کیا گیا بانڈز میں نے کل بھی واضح کیا تھا کہ وہ 70% جو بانڈز ہیں وہ فلوٹنگ ریٹس پہ ہیں, فلوٹنگ ایکسچینج ریٹس کے اوپر ہیں. تو وہ جب ایکسچینج ریٹ آپ کا نیچے جائے گا تو وہ اگلے جب بھی ان کا اگلا میچورٹی پیریڈ ہے 5-6 مہینے کا, اس کے بعد وہ 5 percentage points ان کے اندر اس 70% میں کمی آ جائے گی. جو باقی 30% ہیں اس میں سے 600 ارب کے قریب آلریڈی جو ہیں وہ کرنٹ فسکل ایئر میں لائبلٹیز جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکی ہیں. ہاں یہاں پہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ کیونکہ جس طرح سے انہوں نے سنسنی پھیلائی اس خبر کے ارد گرد کہ جیسے کوئی بڑا فائنینشیل انجینئرنگ کر کے کسی کو فائدہ پہنچایا گیا, تو میں انہیں یاد دلاؤں گا 2014 میں جب پالیسی ریٹ 7-8% کے قریب تھا مسلم لیگ نون کے دور میں, تو پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز 12-13% کے اوپر ایشو کیے گئے تھے. نوید قمر صاحب کو یاد ہوئے گا کہ 2014 میں, اور اس ایوان میں بھی اس وقت بعد میں یہ بات ہوتی تھی, تو میں ذرا ان کو یہ یاد دلاتا رہوں تو کہ ایسے اس کو سینسیشنلائز نہ کریں. ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز کے اوپر ذکر کیا, وہ بار بار انہوں نے اپنی تقریر میں کیا کہ لیکن جب بھی میں ان کا جواب دیتا ہوں وہ کمرے میں موجود ہی نہیں ہوتے, اس لیے وہ جب اگلی دفعہ ان کو موقع ملتا ہے چاہے سینٹ کی ریکمنڈیشنز کے اوپر یا کٹ موشنز کے اوپر یا ویسے کسی, تو اس کی آڑ میں وہ پھر وہی پوائنٹ کیا جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی 12,000 ارب 13,000 ارب کا اضافہ ہوا, اس میں سے کتنی رقم ہے جو ڈی ویل کی تھی, جو 70% رقم وہ ہے جس کا ڈی ویلیویشن کا امپیکٹ ہے اس ڈیٹ رائز میں, اور ڈی ویلیویشن پلس جو انٹرسٹ ایکسپینس ہم نے پے کیا ماضی کی حکومتوں کے لیے ہوئے قرضوں کے اوپر, نمبر 1, یہ 70% بنتا ہے. اس کے علاوہ 1200 ارب روپے کا ایک ریزرو کیش بفر کریٹ کیا گیا کیونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے زیرو بورونگ فرام 1 جولائی ہم نے شروع کی, تو یہ 1200 ارب جو ہے یہ ابھی تک موجود ہے پاکستان حکومت کے اکاؤنٹس کے اندر. اس کے علاوہ انہوں نے ذکر کیا کہ کوئی خفیہ رپورٹ کابینوں کو پیش کی گئی معیشت کی. میں ساری کابینہ کی میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں, میری تو پیش کی گئی جس کا انہوں نے ذکر کیا, اور اس کے اوپر بھی سنسنی پھیلانے کی انہوں نے کوشش کی. انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے قرضے واپس کیے, ہم نے تقریباً 10 ارب ڈالر سالانہ پہلے 2 سال کے اندر, ہر سال 10 ارب ڈالر ایکسٹرنل قرضے واپس کیے, اور ان 2 سالوں کے اندر جو صرف قرضوں پہ سود ادا کیا, سود وہ 5,000 ارب کے قریب ہے. انہوں نے کہا کہ ریونیو کو ڈبل کر دیا. اگین یہ نمبر سپننگ جو ہے نا, یہ ایک ہال مارک اور ان کا برانڈ بن گیا تھا ان کی حکومت میں. انفارچونیٹلی یہ ہیبٹ انہوں نے کیری آن کی ہے اپوزیشن کے اندر بھی. ریونیو ڈبل کرنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے بڑا ریونیو ڈبل ہو گیا. ٹیکس ٹو جی ڈی پی کتنا انکریز ہوا تھا, 1.5%, 2%, 5 سال میں, یہ بتائیں نا. ریونیو ڈبل ہو گیا, ٹیکس ٹو جی ڈی پی جناب 1.5 سے 2% ہی انکریز ہوا تھا جہاں تک میری یادداشت ہے. آئی ڈونٹ ہیو دی پریسائز نمبر بٹ آئی کین گیٹ اٹ. اور وہ بھی کیسے انکریز ہوا تھا, امپورٹ بیسڈ ٹیکسز کے اوپر, انپٹس کے اوپر, را مٹیریلز کے اوپر کسٹم ڈیوٹی لگا دی گئی, پھر ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی لگا دی گئی, پھر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا گیا, پھر اور ریگولیٹری ڈیوٹیاں لگا دی گئیں, اور اوور ویلیوڈ ایکسچینج ریٹ کر کے امپورٹس کی بھرمار شروع ہوئی, اور وہاں سے جو ہے وہ ٹیکس ریونیو گروتھ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گئی. اس کے بعد محترمہ چلی گئی ہیں, انہوں نے کہا آپ بجٹ میکنگ پروسیس میں انوالو نہیں ہیں, آپ نے جھوٹ بولا, یہ کیا. دیکھیں if anyone has had a rough experience at their time at Q Block, تو وہ اس کو میرے اوپر تو نہ ازیوم کریں کہ ہمیں بھی, ہم تو ایک کنسنسس کے ساتھ, ہم تمام اکنامک منسٹرز روزانہ دن رات بیٹھ کے اور ایک مشورے کے ساتھ ہم نے بجٹ بنایا, and we were all involved in it, اگر if anyone during their own time was kept at the margins, then don't put it on me, don't put your that projection on me, وہ ایک آپ کا اپنا کوئی ہینگ اپ ہوئے گا, so don't مجھے میرے پہ کیوں نزلہ اتارا جا رہا ہے اس بات کا. پیٹرول پرائسز جو ہم نے ریڈیوس کی, جا کے چیک کر لیں انڈیا میں کیا ہے, سری لنکا میں کیا ہے, ہمارے خطے میں کیا ہے. پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کا سب سے زیادہ بینیفٹ پاس آن کیا گیا. یہ بھی انہوں نے کہا گیا کہ جی آپ نے پی ڈی ایل کتنا کر دیا, کتنا کر. پی ڈی ایل اسی لمٹ میں ہے جو مسلم لیگ نون جو سیلنگ سیٹ کر کے گئی تھی, پی ڈی ایل کی وہی لمٹ ہے. سیلز ٹیکس 17% ہے. جب مسلم لیگ نون کے دور میں آئل پرائسز نیچے گئی تھی تو یہ سیلز ٹیکس 56%, 60% تک چلا گیا تھا. تو ایسی بات نہیں ہے, جو سیلنگ آپ نے پی ڈی ایل کی سیٹ کی تھی جاتے ہوئے وہی ہے, اور سیلز ٹیکس کا ریٹ بھی وہی ہے. گروتھ نیگیٹو کے اوپر بات ہوئی کہ جی گروتھ نیگیٹو ہو گئی ہے بہت, اس کو بھی سنسنی دینے کی کوشش کی گئی. تو آئی ایم ایف کا بھی انالیسس آیا ہے کہ کس ملک میں 6% مائنس گروتھ ہے, کس ملک میں 4% مائنس گروتھ ہے. آئی ایم ایف اور مختلف اداروں کا ایک تخمینہ ہے کہ 4 سے 6% 200 ممالک کی جو مجموعی اکانومی ہے, جس کو ہم گلوبل اکانومی کہتے ہیں, اس میں شرنکیج ہے, اس میں کنٹریکشن ہے. پاکستان میں انہوں نے 0.4% کا تخمینہ لگایا, وچ از کرنٹلی ان لائن ود دی گورنمنٹ آف پاکستانز پروجیکشن ایز ویل. تو اس کووڈ کی وجہ سے کنٹریکشن آئی ہے, اس میں کوئی ڈینائل نہیں ہے, لیکن پاکستان میں اگر آپ باقی ممالک دیکھیں, انڈیا میں دیکھیں کتنی کنٹریکشن آئی ہے, اس کے مقابلے میں پاکستان میں کم کنٹریکشن آئی ہے. پھر یہاں پہ بات ہوئی پروجیکشنز کے اوپر
کہ بجٹ ڈیفیسٹ کتنا تھا, کتنا کہا گیا. میں یہاں پہ ایک بات ویسے کہ آپ کو بتاؤں کہ پچھلے جو ان دونوں حکومتوں کے 10 سال تھے, اس میں سے 8 سال ایسے تھے کہ جس میں کوئی کرونا کی وبا نہیں آئی تھی. 8 سالوں میں ریونیو ٹارگٹ کو مس کیا گیا تھا. آخری سال میں مسلم لیگ نون کے کوئی کرونا کی وبا نہیں آئی تھی. 5% سے کم کا بجٹ کا خسارے کا تخمینہ لگایا گیا تھا, 6.6% پہ کلوز کیا گیا تھا. تو ہم نے پچھلے فائنینس بل میں پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا بل پاس کیا, جس کے تحت ایک انہانسڈ ڈسکلوجر, فارمیٹس کی چینجنگ, ٹیکس ایکسپینڈیچر کے اوپر جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کی پبلیکیشن جو ہے اب حکومت پاکستان پہ پابند کر دیا گیا. یہ ہم نے خود کیا پچھلے سال فائنینس بل میں. پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا بین الاقوامی اداروں کے ساتھ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو دیکھتے ہوئے ہم نے کیا. ہماری حکومت نے آ کے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو فائنانس ڈویژن کے نیچے سے نکال کے اس کو دوسرے ڈویژن میں پلاننگ کے اندر بنا کے ایک آٹونومس ادارے کے طور پہ وہاں پہ اس کو رکھا, تاکہ کوئی کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہو کہ کیونکہ اسٹیٹسٹکس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی تھی کہ یہ جو پبلش ہوتے ہیں اس کے اوپر پچھلی حکومتوں میں بھی بڑے سوال اٹھائے گئے. تو اس لیے ہم نے والنٹیریلی ہم نے یہ کام کیا. مفتی صاحب نے بات کی کہ ہیلتھ کے اوپر آپ زیادہ خرچ کریں, اور بالکل کر رہے ہیں. جو اس مرتبہ جو ہم نے ٹیکس ایکسپینڈیچر اس سال کیا ہے اور اگلے سال تقریباً 49 بلین رکھا ہے, یہ ماضی کے وفاق کے بجٹ سے تقریباً دگنا ہے. اور اس کے علاوہ 50 بلین کے ہم پی ایس ڈی پی کے اندر میچنگ گرانٹس بیسس کے ساتھ پروونسز کے ساتھ پروجیکٹس کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو این ڈی ایم اے کو خرچہ دیا جا رہا ہے, جو وہ پی پی ایز ڈائریکٹلی پرووائڈ کر رہا ہے اور سپورٹ مختلف قسم کی پرووائڈ کر رہا ہے پروونشل ہاسپٹل جو پروونسز کے اندر موجود ہیں, وہ ایک علیحدہ ہماری سپورٹ ہے. جو ایمرجنسی فنڈز رکھے گئے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ کے لیے رکھے گئے ہیں, 100 ارب ایک ایمرجنسی فنڈ علیحدہ رکھا گیا ہے, اور دوسرے فنڈز رکھے گئے ہیں وہ بھی اس چیز سے علیحدہ ہے. تو یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں. آئی ہوپ کہ I have tried to address as much as I had taken down the conversation.